بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر وتممه بالخير برحمتك نستغيث يا فتاح يا فتاح. محترم حضرات، الاربعین فی خواص الکتاب المبین رسالہ ہم پڑھ چکے تھے. درمیان میں کچھ وقفے کے بعد آج جو ہے ہم ایک نیا رسالہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے الاربعین للنووی، امام نووی رحمہ اللہ، جس کی کتاب الاذکار للامام النووی، اس طرح سے دیگر شروع ہے، ریاض الصالحین وغیرہ وغیرہ مشہور کتابیں آپ نام سن چکے ہوں گے. اس کا رسالہ ہے الاربعین النوویہ یا للامام النووی، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کی پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں پر نیات کا لفظ آیا ہے محترم حضرات، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اعمال کا لفظ آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عمل، اعمال، اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرے اس کو عمل کہتے ہیں، چاہے وہ زبانی ہو، جسمانی ہو، اعضاء سے ہو، اس کو عمل کہتے ہیں. ہمارے جو اقوال ہے اس میں اعمال داخلے، جو اعمال سے اقوال داخلے. یہاں پر لفظ اعمال کا آیا ہے لیکن اسے صرف اعمال مراد نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، اقوال بھی اس میں داخل ہے، کہ جو بات انسان کرتا ہے اس میں بھی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھی بات کر رہے یا بری کر رہے، کس نیت سے کر رہے. تو محترم حضرات، جو بھی کچھ کیا جائے، چاہے کوئی قول ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بات، کوئی کام، سب کا مدار، سب کا جو محور ہے کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. نیت کسے کہتے ہیں محترم حضرات؟ دل سے ارادہ کرنا، دل کے ارادے سے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بات کرنا. پھر وہ دل کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح ہے، یا تو اچھا ارادہ ہوگا یا برا ارادہ ہوگا، جسے لوگ کہتے کہ صاف نیت، بد نیت. ایک ہے صحیح نیت اور ایک ہے غلط نیت. صحیح نیت کو محترم حضرات ہم اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں، اور غلط نیت کو جس میں اخلاص نہ ہو، ظاہر ہے یا تو ریا ہوگا یا صریح شرک ہوگا. یا پر حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ فرد حدیث، غریب حدیث محترم حضرات، لیکن بہت شہرت یافتہ حدیث ہے، مشہور ہے، شہرت کو پہنچی ہوئی ہے. اب اس کا متن دیکھ لے. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا، فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما یعنی خالص، اس میں کوئی بات نہیں ہے آگے، جزء انس، منا کوئی بھی آپ ادھر ادھر چھڑ لے، بات بس اسی پر رک جاتی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ، اور ہر آدمی کے لیے ہوگا، لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، ما نوا، جس کی وہ نیت کرے. ما نوا، جو اس نے نیت کی ہو، جو نیت کی ہو وہی اس کے لیے ہوگا. وَإِنَّمَا، بس بات یہی پر رکتی ہے، جزئین نے خالص سے، یعنی یہ بات اس میں چھڑ چھڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات تو ہٹا لے. کہ لکل، ہر امرئن، آدمی کے لیے، شخص کے لیے، انسان کے لیے، فرد کے لیے، ما نوا، جو اس نے نیت کی ہو. فمن کانت، پس ہو جس کی، فمن پس جس کی، کانت ہو، ہجرت ہو، ہجرت، وطن چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی طرف،
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت، اس کا ترک وطن، اس کا گناہ کا چھوڑنا اللہ و رسول کی طرف شمار ہوگا، مانا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف سے ہو، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی، ثواب اور جزا کے اعتبار سے کہ ثواب اور جزا اسی اچھی حاصل ہوگی۔ ومن کانت، اور ہو جس کی ہجرت لدنیا، دنیا کے لیے، لدنیا یا لدنیا، دنیا کے لیے، دنیا کی چیزیں، زر زن زمین، یصیبہا، وہ دنیا کو پہنچ جائے گا، یصیبہا، دنیا کو پہنچ جائے گا، دنیا اس کو مل جائے گی، یصیب مانا مل جانا کسی چیز کا، اچیو کرنا، او امرأتین، یا کسی خاتون کی طرف، یعنی کسی خاتون کی خاطر اس نے کوئی جگہ چھوڑی تھی، ہجرت کی ہو، وطن چھوڑا ہو، ینکحھا، کہ اس سے نکاح کرے، ازدواج کا رشتہ کرے، فہجرتہ، پس ہوگی اس کی ہجرت شمار ثواب کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے، الاما، اسی چیز کی طرف، ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہو، یعنی جس کی طرف اس نے ہجرت کی وہی ہوگا۔ یہاں پر محترم حضرات دیکھیں، ایک تو بالکل خالص ہجرت ہے۔ ہجرت کا ایک معنی ہے محترم حضرات وطن چھوڑنا، جس جگہ پر آپ کے لیے دین پر عمل کرنا گران ہو جائے، مشکل ہو جائے، یا اس کے لیے آپ کو اس لیے جانا پڑے کہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں وہاں پر، اور اس سے بچنے کے لیے آپ اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ دین کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت، عزت کی عصمت وغیرہ، یہ سب چیز اس میں داخل ہے۔ اور دوسری جو ہجرت محترم حضرات وہ ہے ترک معاصی، گناہ چھوڑنا، گناہوں کے کاموں کا چھوڑنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، کیونکہ آپ نے ہجرت کر دی گناہ سے نیکی کی طرف، یہ بھی ہجرت ہے۔ حقیقی ہجرت تو یہی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے نیکیوں کی طرف، اور ظاہری ہجرت یہ ہے کہ لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کے لیے کسی وطن کو چھوڑ دیتے، مگر وطن کو چھوڑتے ہوئے پھر بھی وہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے زیادہ فائدہ پھر حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز محترم حضرات یہاں پر کہ ہجرت کرنا کسی خاتون کے لیے یا نکاح کے لیے، کیا یہ گناہ ہے؟ ہاں، یہ تو گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ نکاح کرنا بھی ایک عبادت کا کام ہے، رشتہ ازدواج، یہ بھی قرآن کریم اور احادیث میں ذکر ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن ایک ہوتی ہے خالص عبادت، اور ایک ہوتی ہے عام معاملات سے حاصل ہونے والی عبادت۔ خالص عبادت تو دیکھیں نماز، اس میں تو کوئی تو بات ہی نہیں ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ تو معاملہ بھی ہو اور عبادت بنے، جیسے کہ ہم بیچتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، خریدتے ہیں حلال کما کے، حرام سے بچنے بھی عبادت ہے، لیکن اس میں بچنا ہوتا ہے، کسی چیز کو پوری طرح سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو خاتون کی طرف ہجرت کرنا یہ جو ہے خالص عمل شمار نہیں ہوا، اس لیے کہا کہ اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی، وطن چھوڑے، جیسے مسافر کرتے ہیں، یا کسی خاتون کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا، وہاں اس لیے گیا کہ خاتون نے کہا کہ نکاح کے لیے تب میں راضی ہوں گی جب آپ اپنے علاقے کو چھوڑیں گے، میرے ساتھ یہاں رہیں گے۔ یہ بھی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اسی طرح خالص نہیں ہے۔ آگے محترم حضرات، یہ جو حدیث ہے نا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حدیث ان کتاب میں اس کو آپ متفق علیہ بھی کہہ سکتے ہیں متن کے اعتبار سے، کہ اس کا متن دونوں صحیحین میں ذکر ہے، یعنی صحیحین میں ذکر ہے، تو فقہا حضرات سے متن کو پھر متفق علیہ کہتے ہیں، اور جو محدثین حضرات ہوتے ہیں وہ متن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات لگا دیتے ہیں کہ اگر صحابی اس میں دو ہونا، دو صحابیوں نے سنی ہو، تو اس کو پھر متفق علیہ کہتے ہیں۔ پھر بھی بہرحال یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، یعنی شروع میں فرد حدیث تھی، غریب
جو ایک آدمی نے شروع میں نقل کی ہو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن چکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ مشہور بن گئی.